بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے. سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ابرار الحق درجہ شرارت کی ٹیم لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، اتفاقات زندگی کا ایک حصہ ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی اتفاقات سے خالی ہو. یہ اتفاقات حسین اور یادگار بھی ہوتے ہیں اور ناخوشگوار بھی. اسی موقع پہ کیا خوبصورت شعر یاد آ گیا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تھانہ درجہ شرارت میں بھی آج کچھ ایسی ہی صورتحال بنی ہوئی ہے. ایک ایسا اتفاق ہونے جا رہا ہے جو نہ صرف تھانے کے عملے کو بلکہ آپ کو بھی چونکا کے رکھ دے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اوور ٹو تھانہ درجہ شرارت. یہ ہلاکو خواہ کہاں مر گیا؟ مجھے پوچھ رہے ہیں، میں دفنا کے آیا ہوں سر جی. وہ چیز دفنانے والی ہے؟ وہ تو جب مر جائے تو اسے اوپر رکھ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی پرندہ لے جاتا ہے. نہیں سر جی، ویسے آج کل اس کی چھٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. کڑی مڑی چھٹی، کڑی کے مگر چھٹی، پتہ نہیں انہوں دل دے دورے پین لگ گئے. اے صاحب جی، جدوں دی تسی ہے نا ناشتے چ سیٹی کھا گئے ادوں دی تہاڈی یہ پرابلم نہیں مکن دی. دیکھو جی، جاتی ہوندی ہے جی محلے داری تے رہنا تے کوئی گل ہو جی ٹھیک نہیں دی. السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی. علیہ السلام. ہوا کیا؟ یہ جھگڑا ہوا، یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ ہاں میری باں ٹوٹی ہے جی. یہ دوجی میں توڑنی ہے. کیوں توڑنی؟ میں چاچی نو چھیڑیا جی. چاچی نے چھیڑیا ہوندا تے میں باہیں توڑنی سی. میں تیری تاؤن نہ وڑ دیندا. چاچی دے منہ دے حساب نال تون بنتی ہے. تسی آ ویکھو، انج بھی انگل شنگل توڑ لو جتنی ਉਹਦੀ ایج ہو گئی ہے. آپس میں لڑکے آئے ہو؟ آپس میں لڑکے آئے ہو؟ آپس میں لڑکے آئے ہوں تے اننے سلوک نہ لاندے اسی. اوئے آپس دا رولا ہوندا تے ایویں انی دیر کھچل ہوندے او پہلو نہ تھانے آ جاندے. او جی ہم دونوں پڑوسی ہیں. ہاں جی، پڑوسی مین ہمسائے گوانڈی. تو آپس میں صلاح کر کے مکان بدل کیوں نہیں لیتے؟ واہ واہ صاحب بہادر، دل تے کردہ تیریاں اکھاں چ ہی نہیں تیرے کناں چ بھی تیزاب پا دیاں. ٹھہر جاؤ، گنجا سلطان ہی نہیں ہوندا. اور جی اصل میں بات یہ ہے کہ بولے بیچ میں کوئی نہ، میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم دونوں ایک مطلب فیر بولنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ بیچ میں کوئی نہ بولے یار، میں بتا جو رہا. یار کہنے کا مطلب ہے ہم دونوں پڑوسی ہیں، ہم دونوں کے گھروں کے درمیان ایک اور کسی کا گھر ہے. تو تم دونوں اپنے مکان بیچ کے کہیں جا کے اکٹھے مکان لے لو. یا آدھے پیسے ڈال کے تو وہ مکان لے لو. تو یا پھر اس کے ساتھ وعدہ گھاٹا کر کے کوئی مکان بدل لو اس کے ساتھ. وہ پوری گل تے سن لیا کرو، گنیریاں نہ حلوہ کھان والے ہو. ہمیں دردیں ہو رہی ہے، آپ کو اپنی بڑی ہے. جو میں بات سنانا چاہتا ہوں نا، جو درمیان والا گھر ہے نا، اس میں ایک میاں بیوی رہتے ہیں. وہ 24 گھنٹے آپس میں لڑتے رہتے ہیں. مکھی بہ گئی تھی جی. وہ ایڈی چیخ ماری، یہ مکھی 12 کلو دی ہے. اور ویسے بھی مکھی کیوں بیٹھی ہے؟ زخم ہوا ہے یا گڑ رکھا ہوا ہے اوپر؟ نہیں آپ تو صحیح سمجھ لیں جی، تہاڈا اپنا منہ گچک ویچن والا. بات سنا یار ان کو جو اصل میں جی بات یہ، جو میاں بیوی دونوں لڑتے ہیں نا جی، تو ہماری بیویاں ان کو دیکھتی ہیں، وہ اپنے خاوند کو مار رہی ہوتی ہے، اسی طرح کا سلوک ہمارے ساتھ کرتی ہے جی، وہ ہم کو بھی مارتی ہے جی. جی یہ دیکھیں، یہ ڈیمو آپ کے سامنے ہے. اللہ کا واسطے صاحب جی، اس جوڑی سے ہماری جان چھڑوا دے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یعنی تمہاری بیویاں اسے دے کے تمہیں بھی پھینٹی لگاتی ہیں؟ جی خربوجے دے کے خربوجہ رنگ پھڑتا تے پولیس والا بندہ ویک کے تے بندہ پھڑتا. ایسے بولو یار کہ بیوی کو دیکھ کے ڈانگ پکڑتی ہے. یار ویسے تانوں دوواں نوں پٹیاں ہوئیاں اچھیاں بہت لگ رہی نے. جدو رام آ جائے نا پھر آ جانا، تانوں کٹ کے پھر پٹیاں کرا دیا. تہاڈے کول آنا ساڈیاں بیویاں دے ہاتھ ٹوٹ گئے. میں کہ سر جی ادھر باتیں کرتے رہیں گے یا اس مجرموں کو پکڑ کے لائیں، ان سے پوچھیں وہ سارے محلے کا ماحول کیوں خراب کر رہے ہیں جی. دلدار ہو جی سر جی. یہاں بیٹھے منہ دے کے کہانیاں سن رہے ہو اور نفری لے کے جاؤ اور اس جوڑے کو زبردستی پکڑ کے لاؤ. میں ہنے گیا تے صاحب جی مینوں نہ پھینٹی پوا دینا، انہاں دی بیویاں پہلی پکھیاں. ہاتھ نفری لے کے جاؤ اور زنانہ پولیس بھی لے کے جاؤ. اور صاحب جی سوٹیاں ڈانگاں جو لبے مار دے نے
थल्लियों को मोटा कपड़ा पा लो। नहीं कपड़े रहन दो, मार दे गिट्टियां ते ने। और वापसी पे एक नरगिस के गानों की सीडी लेके आना। क्या कह रहे हो? मेरे लिए नहीं, हाँ साहब के लिए। वो जिसे पकड़ने जा रहे हैं ना, वो डांस बहुत अच्छा करती है, नरगिस के गानों पे करती है। फिर इन दोनों को अंदर कर दो, उनको इज्जत से ले आओ। ओए 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 उन्होंने तारीफ कर रहे हैं कि और साहब जी ये तो आपने बड़ा अच्छा किया जो उनको भेज दिया मुजरिम पकड़ने के लिए जी। हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवियों ने बगावत का अलम बुलंद कर रखा है। ऐसी वैसी, पहले तो सिर्फ जुबान दराज थी, अब तो वो हाथ सुट हो गई हैं जी। और ये हाथ सुट क्या होता है? सर जी आपको नहीं पता? नहीं। ऐसे करो, हाँ? ये हाथ सुट होता है। ओ साहब जी किनको मुजरिम पकड़ने के लिए भेज दिए? इतनी देर हो गई जनाब, उनको बुलाएं अब। अभी आ जाएंगे जनाब। आगे जी आगे यही है जो झगड़ते रहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਗਏ ਨੇ। ओए इधर बैठ, इधर बैठ। इन्होंने जी पूरे मोहल्ले का सुकून खराब किया है। उन्होंने सुकून खराब किया है, इन्होंने तो सुकून दिया है जी सबको। भला कूतू और तेरे ढिड च घू घू। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ है, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੱਟੇ मुंह। यही दोनों हैं जी जिन्होंने हमारी बीवियों को लड़ाई में हाथ सीधे करवाए हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਵਿੰਗੇ ਸੀ। चीची ਹਲਾਕੂ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ये क्या तमाशा बना रखा है? ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ये तो सही बकवास नहीं करेगा। बेटा तुम बताओ क्या बात है? क्या बताऊं जी, जिंदगी तो मेरी अजाब कर दी इसने। ਤੇ ਮੈਂ ਕੌन सा पेरिस रह रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। जनाब जिंदगी तो मेरी अजाब बन गई है। ये सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, जिंदगी तो मेरी अजाब हुई है इन दोनों की वजह से। सर जी ये बच्चा कम और नजायज असला ज्यादा लग रहा है। तो सर जी मैं पूरी की पूरी तनख्वाह इसके हाथ पर रखता हूँ, हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, फिर भी खुश नहीं होती। तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसके हाथ पे मैं पूरी की पूरी तनख्वाह रखता हूँ वो मुझसे खुश रहती है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये झूठ बोल रहा है, ये शख्स झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ मुझे तनख्वाह देता है, टाइम नहीं देता। लो जी ये आप मुझे खुद बताओ क्या नाम है काको, उसके पास टाइम है कितना? टाइम वो तो खुद स्किंटों की सुई जैसा है। और बटन उन्हें बंद करने हुन 2 घंटे उन्हें लगते ने। वो तो खुद 2 घड़ी का मेहमान है। ओए हमाम च नहाउण जावे बेचारा मोरी के कपड़ा रखदा, पहले भी 2 बारी रुड़ गया सी। और मेरी भी तो सुन लो। तेरा फटे मुंह। बच्चा छोटा है, मोटर बड़ी लगी हुई है। बेटे बोलने से पहले अब्बू की सेहत को देख लेती। अब बच्चे की तो सुन लो क्या कहना चाह रहा है। इन दोनों की वजह से मैं स्टडी में फोकस नहीं कर पाता। बेटे तू ना बस्ते के अंदर बैठ के फोकस कर लेगा। वो इसकी हेड मिस्ट्रेस ने मना किया है कि बेटे बस्ते में मत जाया करो, हमने यहाँ कीड़े मार दवाई छिड़कनी होती है। इससे पूछे तू तो पीछे हो। मुबारक हो साहब जी, आपकी गोद छोटी होगी। कहने ने लोग कि मां प्यो जम के सुट गया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੱਭਾ ਜੀ। ए बच्चा के लाटू। ਚਲੋ ਤਾਂ ऐसा बेवकूफ है। ओफो चुप करें आप लोग। पूछे इससे, पूछे इससे। अब्बू जी इधर हो जाए, मुझे भी ना मार पड़वा देना। ऐसे सोने लग रहे बैठे माशाल्लाह, लगता है 110 लिखे है। पूछे इससे। मेरे बेटे कहाँ सारा दिन तुम्हारा फोन बिजी रहता है। ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁਕੜੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। तुम मुझ पे शक करती हो, शक करती हो। शक नहीं, मुझे तुम पे यकीन है। तो बस ठीक है, तुम्हारे इस शक को मैं यकीन में बदल के दिखाऊंगा। क्या कहा? क्या कहा तुमने? हैं? क्या कहा? अरे ओ चाचा तू तो जो मैं क्या सोनिया इधर आओ। मेरी बात सुनो। चले यहाँ पर कानूनी बीवियों से मुफूज नहीं है। ये बच्चा भी साथ ले लो, स्कूल छोड़ देंगे हम। बच्चा भी पाल दे। ठहरो। कैसे ठहर जाऊं चाचा? असल बात यूं है कि मियाँ बीवी होने नहीं चाहिए। अच्छा ब्रार भाई अल्लाह ना करे अगर जीवन साथी अच्छा ना मिले तो वो तो भी आपको जल्दी वो जन्नत में भेज देती है। माँ बाप की इज्जत रखने के लिए वो लड़की को निभा करना पड़ता था। लाड़े तो सिर्फ हमें टोपियां बनाने वाले फर में रह गई हो। हाँ जी ओ पम
ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین، انسان کی زندگی سے جڑے تمام رشتے اپنی اپنی جگہ انمول ہوتے ہیں. ماں باپ ہیں تو ان کا کوئی نعم البدل ہی نہیں. بہن بھائی انسان کا مضبوط ترین سہارا ہوتے ہیں، طاقت ہوتے ہیں. اولاد انسان کی دولت ہوتی ہے اور اچھے دوست ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. لیکن ان سب رشتوں میں سے دیر تک ساتھ نبھانے والا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. اور جب دنیا بنی تھی تو سب سے پہلے یہی رشتہ بنا تھا جواد صاحب، میاں اور بیوی کا، آدم اور حوا کا. یوں ہی تھوڑا کہتے ہیں میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. چڑی بیچاری کی کرے تھے ٹھنڈا پانی پی مرے. ماری جائے تو چنگا ہے. یہ باتیں بھی انسان شادی سے پہلے ہی کرتا ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں. شادی کے بعد تو کہتا ہے کہ یار یہ تو چنگا سی میں ون ویلنگ ہی کرتا رہتا. تینوں کی پتا ون ویلنگ دا؟ ٹرک پیچھے لم کے شاہ کوٹ تک سفر کرنے والے. ہم بات کچھ اور کر رہے تھے، بات میاں بیوی کے رشتے پہ بات کر رہے تھے. اب ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنے لگے تھے. دیکھیے جی، میرا تو یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اصل بات یوں ہے کہ میاں بیوی ہونے نہیں چاہیے. دیکھیے جی، میرا تو خیال ہے در حقیقت انسان کی اصل زندگی شروع ہی تب ہوتی ہے جب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے. ہائے کیا خوبصورت آپ نے مسکراہٹ کے ساتھ یہ جو بات کی نا ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے یا نواں بیاہ ہویا ہے یا فارغ ہو چکے. اور جس طرح نے رشتہ ازدواج کہا ہے طبیعت کھل گئی ہے. لیکن دور حاضر میں لوگوں نے اس رشتے میں پیچیدگیاں پیدا کر کے بہت سے مسائل کو جنم دے دیا ہے اور اسی وجہ سے معاشرتی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. اچھا بھائی، شادی کو اتنا بھی جان جوکھوں کا کام نہیں جتنا کچھ سیانوں کی کہاوتوں نے اسے بنا دیا ہے. اگر آپ کو اچھا جیون ساتھی مل جائے تو آپ کی دنیا ہی جنت ہے. اچھا ابرار بھائی، اللہ نہ کرے اگر جیون ساتھی اچھا نہ ملے تو بس وہ تو بھی آپ کو جلدی وہ جنت میں بھیج دیتی ہے. یار تم گھبرانا، میں سمجھاواں گا بھابی نو. سمجھاؤن جوگا ہوندا تے سمجھا کے بھیج دا. چلو کوئی گل نہیں یار، ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੇ. ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ. ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨ ਡਈ. ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ. اچھا جی، حال میں امریکی شہر کینسس میں ایک 70 سالہ شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے سے بچنے کے لیے ڈکیتی کے جرم میں جیل جانے کو ترجیح دی ہے. ہم نے ان صاحب کو آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. استقبال کیجئے گا مسٹر لارنس جان رپل. تشریف لائیے جی. Hello, Mr. Hello, Mr. John. How are you? Fine, fine. Please have your seat. Thank you. Hi. Hi. Mr. John, welcome to the show. Thank you. How are you doing? You fine? Yes, fine. Okay. How's your wife? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛੋ, ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ. ڈین دا یعنی کہ پتہ ہے انہوں نے. ہاں اللہ سارا ہی پتہ بیوی دا ستایا ہے. ہاں تو مطلب آپ کی ابھی تک صلح نہیں ہوئی ان سے؟ ابرار صاحب گل صلح تو اگے نکل گئی ہے. ہیں کیا مطلب؟ مینوں فیصلہ چاہیے ہے. تو یہ خیال آپ کو 70 سال کی عمر میں جا کے آیا ہے؟ میرا خیال سی یہ کدی تے ٹھیک ہو جائے گی. پر اس عورت نے میری زندگی عذاب بنا دیتی. تو اپنی داڑھی بتا دیتی. ویسے سر میں روتا ہے یہ لارنس؟ ہاں جی، اتنے جنجا مانگتا جی. ابرار بھائی چڑی بیچاری کی کرے تھے ٹھنڈا پانی پی مرے. کہیں ہماری جیلیں بھی اسی وجہ سے تو نہیں بھری ہوئی؟ کوئی پتہ نہیں یار، ویسے ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی. اس کے جرم کی سزا تو تھوڑی سی ہوگی، یہاں تو ساری زندگی لوگ جیل میں گزار دیتے ہیں. اللہ معاف کرے، کئی ببر شیر تو ایسے بھی ہیں جن کو 2 مرتبہ سزائے موت ہوئی ہے. اوے سزائیں عام لوگوں کو ہوتی ہے، ببر شیر کی صرف JIT بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے ہی پیشین گوئی کی تھی. ہاں یہ تو جیل میں گئے تھے، بھابی سے لڑ کے جیل میں چلے گئے تھے. اچھا. بھابی پیچھے چلی گئی، یہ جالیوں سے باہر آ گئے ایسے کر کے. اس گلو اکرم صاحب کی بیوی بہت اچھی ہے. اللہ دی زندگی کرے. اے جیل گیا فوراً وہ بھی جیل گئی ہے. ہاں وہ افسر پوچھتا اینو چھڑواؤن آئے ہو، کہندے نہیں میں تو چارجر دین آئی ہیں. میں نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی وہ کیا جی؟ کہ شیروں کی JIT بنے گی. ہاں آپ نے پیش گوئی کیوں کی ساگ والی ڈوئی؟ ویسے بھانجا صاحب JI تک تو ٹھیک ہے، ٹی کوئی آپ کے منہ میں پھنس نہیں گئی تھوڑی؟ بھانجے جتنی آپ کی صحت ہے، آپ شیروں پہ کیوں پیشن گوئی کرتے ہو؟ اور چوہوں پہ کیا کرو، گاڈوں پہ کیا کرو، کیڑیوں پہ کیا کرو، بلکہ گنڈوئے پہ کرو، تتلی پہ کرو، چھوٹی مکھی پہ کرو. ارے میاں دونوں کچھو کموں پہ نہ کروں میں. دیکھو بیوی نے کنا ظلم کیتا ہون تک دکھن ڈیا. اس کی آواز میں درد آ گیا ہے. ایڈا تا اللہ اتھے دا. یہ درد ہے، یہ ڈکار لے رہا.
میں اپنے آپ کو اس جرم کی سزا بھی دینا چاہتا تھا. لو ابرار بھائی جی یہی خواہش ہے نا تو پنجاب پولیس دے حوالے کرو. اچھا اور میرا خیال ہے یہ جیل اس لیے بھی جانا چاہتا تھا کہ ان گناہوں کو بھی سزا ملے جو اس نے ابھی کرنے ہیں. نہ گلاں کرو، یہ پتہ نہیں ادھر دیاں فلماں دا شیر خان جے. بھئی ساریاں دا دور فٹ ہے منہ تھوڑا. ایڈا بھی میں مریا نہیں جیڑا پنجاب پولیس دے چھتر کھاندا پھراں اوتھے روندا پھراں. کیا ہوا؟ پنجاب پولیس کو تسی ہو نہیں کرو گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، شادی کا بندھن اتنا مشکل ہوتا تو نہیں تھا جتنا کر دیا گیا ہے. اصل میں موجودہ دور کا مسئلہ یہی ہے کہ وسائل کم ہیں، ضروریات زیادہ ہیں. جب وہ ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اور ویسے بھی اب آپس میں برداشت کی قوت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، برداشت کا مادہ ویسے نہیں رہا. ورنہ دیکھیے ایک دور تھا کہ جب طلاق کی شرح بہت کم ہوا کرتی تھی. عرب دنیا جہاں پر طلاق کی شرح نہ ہونے کے برابر تھی، وہاں پر بھی گزشتہ کچھ سال میں خطرناک حد تک طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. ابرار بھائی ان کو تو مجبوراً مطلب یہ نبھا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ رخصتی دے ٹائم تے کڑی نوں نصیحتاں بلیک میلی اننا کیتا جاندا سی. بچہ اس گھروں تیری ڈولی چلی ادھروں تیری لاش ہی آوے. تو سو بچی بارڈر تے آن لگے. باپ اپنی پگڑی اتار کر بیٹی کے پاؤں میں رکھ دیا کرتے تھے، کہتے تھے پتر ہن میری عزت تیرے ہاتھ تھی. پرا ایڈے ایڈے کسون وکھاندے ہوندے سی. ایتھے آئی تے پھر وکھیاں ہی پناں گے تیریاں. ہائے ہائے، لڑکی خود تو بہت احساس ہوتی تھی، لیکن ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے کرس گیلر کے بندے نہ ساری زندگی گزارا کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہوگا کہ اب میں نے لڑائی کی، مجھے بے شک مار دیں سسرال والے، کچھ بھی کریں، میں نے گھر واپس نہیں جانا. اور پھر وہ بالکل سبمشن کے اندر زندگی اپنی گزار دیتی تھی. اور اس وقت تک جب تک اس کے اپنے بچے بیٹے جوان نہیں ہو جاتے تھے، کیونکہ اکثر جب اس کے بیٹے جوان ہو جاتے تھے پھر اس کے رائٹ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے. یعنی اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے وہ لڑکی کو نبھا کرنا پڑتا تھا. لاڑے کا صرف ہمیں ٹوپیاں بنانے والے فرم میں رگئی ہو. ہاں جی وہ یار اس بہانے تو لاڑا دے بنے ہیں نا یار. میں نے آپ کی بات کی ہے سر. پاکستان دے وچ تے اس ڈائیلاگ دے نال بڑا بلیک میل کیتا جاندا سی. کیڑے نا جی؟ بچی نو کیا جاندا سی تیری ایتھوں ڈولی جا رہی ہے، ہن تیرا اتھوں جنازہ ہی آنا چاہیے. بچی رو رو کے کہندی پھردی سی. دیکھو بچی نو رو رو کے داڑھی نکل آئی. آج کل بھی یہی ڈائیلاگ چل رہا ہے، لیکن تھوڑا سا الٹا چل رہا ہے. کیسے؟ کہ یہاں سے تیری ڈولی اٹھ رہی ہے اور وہاں سے تیرے خامد کا جنازہ آنا چاہیے. واہ واہ، اور جنازہ آیا بیٹھا ہے. ہاں چڑی بیچاری کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے. آپ لوگوں نے تو میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کو پناما کیس ہی بنا دیا پکڑ کے. اب بھائی میاں بیوی کا جھگڑا بھی اپنی نوعیت کا ہے، پاناما کیس ہی ہوتا ہے. اکثر خاوند تو اپنی جان بچانے کے لیے قطری خط جیسے فارمولے استعمال کرتے ہیں. شادی تو پہلے بیوی نو کہن ڈیا ہوندا بندہ میں 3-4 لاکھ روپیہ کما لیتا ہوں، شادی تو بعد وہی بندہ کہن ڈیا ہوندا کتوں دیا تینوں 20,000 روپیہ مہینے دا. یار میری گل سے پوری بریک کے پاس بھائی منہ پاویں کمزور ہے، بیس ٹھیک ہے. اپنے منہ چ کٹن ڈیا یا تھلوں کوئی بندہ کٹن ڈیا. دیکھا آپ نے ابرار صاحب، دیکھا یہ ہے اس بندے کی اصلیت. نہیں، یہ جاتی کی عمران. آپ پھپھے کٹن سنگر ہیں. بریک سے واپسی پہ آپ کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین، ایک وقت تھا جب ہمارے معاشرے میں پسند کی شادی کو معیوب سمجھا جاتا تھا اور کوئی ایسی جرت کرتا تو اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ پسند کی شادی کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا. ایسا سمجھا جانے لگا کہ شاید پسند کی شادی ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے. لیکن بعد میں یہ نتائج سامنے آئے کہ لو میرج ہو یا ارینج میرج، تھوڑے عرصے کے بعد دونوں ایک جیسی ہو جاتی ہیں. ہاں، چڑی بیچاری کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے. بعد میں بندہ شادی کی فلم الٹی چلا چلا کے دیکھتا رہتا اور کہیں نہ کہیں امید رکھتا ہے کہ شاید حقیقت ہو جائے. استغفر اللہ.
ایسی فضول بات آپ کر دیتے ہیں پسند کی شادی میں جب سے نرم گوشہ ہوا ہے ہاں اس کے بعد گوشی جیسے بچے پیدا ہوئے اور تب سے پسند کی شادیوں سے نفرت ہو گئی ہے. میرے تو اس معاملے میں بھائی جان ستارے ہی ٹھنڈے ہیں. آپ نہ بھی بتائیں ہمیں پتا ہے. سونے میرے نالوں تے نہیں زیادہ ٹھنڈے. یار تو تے پکوڑے نالوں بھی ٹھنڈا. اچھا بھئی آپ لوگ دل چھوٹا نہ کریں. اس کی وجہ یہ صرف ایک عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے نامور شخصیات جو ہیں تاریخ کی عظیم تر شخصیات ان مسائل سے دوچار رہی ہیں. ہمارے درمیان بھی دونوں کیٹیگریز کے لوگ موجود ہیں. ہمیں ایک جوڑے نے جوائن کیا ہے جنہوں نے جان جوکھوں میں ڈال کر لو میرج کی تھی اور آج وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اچھا جی. عمران صاحب اور ان کی اہلیہ کرن. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جے بیمار ہوئی تے تسی سن دوائی لے دیو گے؟ دوائی کی تینوں لے کے دینی ہے. ڈاکٹر نے کہتا جی دوائی کوڑی ہوندی ہے انہیں کلو جلیبیاں لکھتی ہیں. اور ڈاکٹر روبا بھی بیٹھی ہم ٹیکا بھی لگا دیں گے. ویسے ٹھیک ہے میں بھی. آپ کیسی ہیں جی؟ کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ چھوڑے خیر اس بات. ایسے پوچھتے ہی نہیں ہیں کیسی ہیں آپ. کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ہو جائے تم. میں پیلے رنگ دا. کالے دا سی ایڈے بھی انے نہیں. اچھا جی. اور ہمارے اس طرف موجود ہے ایک عظیم فاتح. تاریخ کا ایک روشن نام ہے مسٹر نیپولین بوناپارٹ. ویلکم ٹو دا شو مسٹر نیپولین. تھینک یو. اچھا آپ بڑے کمزور لگ رہے ہیں نیپولین صاحب. وعدے پہ ہیں جی. وعدے پہ ہیں. شوگر ہوگی یہ شوگر. اچھا مطلب دو مختلف سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں. کوئی گل ایک کہتے ہیں وعدے پہ ہاں یعنی میں بڑھ رہا ہوں ابھی اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں شوگر ہوگی. اللہ دی لاکھ لاکھ شوگر ہے. مطلب آپ ایک سٹیٹمنٹ دینا. آپ پاکستانی پولیٹکس میں آ گئے ہیں آپ بیان بدل رہے ہیں. اللہ معافی دینے جھوٹ نہیں بولے جانا. عمران بھائی کوئی گل ضرور ہے بندہ ایڈی چھیتی وعدے نہیں پیندا. اچھا آپ انہیں تو کہہ رہے ہیں بڑے کمزور ہو رہے ہیں. آپ کے ساتھ ہی کیا جارہ پہلوان سے لڑتے رہے ہیں؟ یہ تو پیدائشی ہے نا. ہاں ارے میاں آپ کو پڑھے لکھے ہیں کیا کر رہی ہیں؟ نہیں مطلب وہ کون سا نیپولین ہے وہ کون سا جنگیں لڑتے ہیں. وہ نیپولین نہیں پایا وہ سپولین ہے. لیکن وہ تو چلے سپولین ہے جیسے اس نے کہا. یہ تو نیپولین ہے نا. اس کو تو کمزور نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر آپ تشریف کہاں سے لائے ہیں؟ کہاں سے رہے ہیں آپ؟ یہ ایک فنکشن سے آ رہے ہیں. منہ پاویں کمزور ہے بیس ٹھیک ہے. یہ اپنے منہ سے کٹن ڈے یا تھلوں کوئی بندہ کٹن ڈے. آپ مسٹر نیپولین ہیں ہمارے پاس مسٹر نیولین ہے. تو آپ نے بتایا نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں. میں خیبر پختونخوا گیا تھا. وہاں ایک خوبصورت علاقہ ہے نا شوگراں. ہاں شوگراں. میں اتنے اپنی شوگراں چیک کرائی تو سیدھا تھاڈے کو آ گیا. نیپولین فرانس دا سی کہ کاموں کی دا سی جی؟ وہ فرانس دا سی ایک کاموں کی دا. یہ چوڑا وانگو پھولدا ہے تدی تہاڈیاں لتاں دیگ چکن والیاں نے. نیپولین صاحب یہ لتاں تہاڈیاں جنگ چ زخمی ہوئی جڑیاں پٹیاں کیتیاں. جنگ چ نہیں جنج چ. جی عمران صاحب کیا حال ہے جی آپ کے؟ لو عمران صاحب ویلو دھرنے دے دے کی حال ہو گئے. وہ دھرنے دیندا عمران تے کسے نو دس بھی نہیں دیندا. اتنی عزت میرے لوگ کرتے سن تیری وجہ تو جدوں دی آئی ہے میں ذلیل ہو رہا. نہیں عزت بھی انہاں دی وجہ تو ہوئی سی. اصل میں پرابلم یہ ہے اپنا کیا نام ہے آپ کا؟ ابرار بھائی. شادی سے پہلے یہ ایسے ایسے گانے گاتی تھی. وہ والا گانا نہیں سنا آپ نے؟ سونا چاندی کیا کریں گے پیار میں سونے چاندی جیسے گن ہے میرے یار میں. ہن سونا چاندی منگ دیے گن میرے نظر ہی نہیں آ رہے. بڑا تیرا توتی پلیٹر کا منہ ہے. اچھا کیوں عمران صاحب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ لوگ اتنے کتائے ہوئے بیٹھے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے آپ صحیح طرح؟ ایڈے ماٹھے خراٹے مار دیجئے یہ اگے جنریٹر بھی کھ نہیں جے. کیا بلکہ جنریٹر انہوں کہہ رہا بی بی چپ کر میں سونا ہے. یار تہاڈا میں جھگڑا ختم کرنا. مینوں پیک کر دے میں کھراٹے اتنے جا کے کٹا لاں گا آپ. ہاں میں برے کراٹے مارتی ہوں. اپنا وقت بھول گئے تم؟ سارا دن میری گلی سے گزرتے رہتے تھے اور اپنی بسورے سی آواز میں ایک ہی گانا گاتے تھے. تو ہے میری کرن تو ہے میری کرن. لیکن آپ کا نام تو ارم ہے. چلو کرن ہوئے ارم ہوئے پیک کر دے. ارے کرن چھوڑو یہ لڑن پڑن. یہ ایسے پیک نہیں ہوگی یہ گریبی ساتھ جائے گی. یہ جو میں گانے گاتا تھا تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ اس کی معافی میں نے کس کس دربار پہ جا کے مانگی ہے. بڑا تیرا سائیکل دی ٹلی ارگا منہ ہے.
ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹਨੂੰ 4 ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਠਾਓ ਵਿੱਚ मुझे हमारा बीवी याद आता है। अंग्रेज चाम 84 होया देखा आपने इमरान साहब, देखा? ये है इस बंदे की असलियत। नहीं, ये जाति की है इमरान। आप फफे कुटन सिंगर हैं। मेरा मुंह मत खुलवाओ। अरे तुम मत खुलवाओ। जानता हूँ मैं तुम्हें, रेसी साइकिल की गद्दी जैसा मुंह है तेरा। एक मिनट तुम्हारा भी बड़ा खराब चलगोजे जैसा मुंह है। ड्राई फ्रूट खा नहीं ना सकती, जुगतों में डाले हुए। भाई हमारी भी सुन लो, बीबी तुम ही सुन लो, वखरे सिर ते चिड़िया का स्टेज बनाया तू। इब्रार भाई किन लोगों को बुला लिया आपने? इन्होंने तो हमारे शो को असेंबली हाल बना के रख दिया। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था। तुम भी असेंबली के स्पीकर वाला रोल अदा कर रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ? हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਕ करवा दो। ये मियाँ बीवी तो लग ही नहीं रहे, लगता है जावेद लतीफ और मुराद सईद लड़ रहे हैं। ऊपर आ जाइए। अरे अपना ओ कढ़ा क्यों नहीं देना ऑपरेशन करवा के? ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਜਮਾਲ ਲੈ ਜਾਓ 2 ਘੰਟੇ ਧਮਾਰ ਪੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਇਧਰ। इधर आके थोड़ा सा बे कर जरा, इधर दा भी मच्छर मर जाए। ऊपर आ, खट्टे डकार लेके मेरे लिए शुरू है। तेरी गेंडे भाई अंदर। ओए, ये कौन है जी? ये कौन? और नेपोलियन साहब आपके साथ आके क्यों बैठ गया ये? आप इससे नहीं जानते? नहीं। ये बोना पार्ट है। वो तो आप हैं। नहीं हाँ। मैं नेपोलियन हूँ, ये बोना पार्ट है। ये बौना पार्ट है। ये तो फिर आपका स्पेयर पार्ट हुआ ना? लगता है इन्हें सिलेंडर लवाया। नहीं ये पहले मेरे ची सी तो मैंने गुस्सा बड़ा हुंदा सी, हाँ। फिर मैं कट छड़िया इन्हें। अच्छा, गुस्सा कटे आज? मैं गुस्सा कटिया। हुण तुहाडे चों कोई मैनूं सताए ना, वेख लो मैं गुस्सा कट देना। नहीं पता लगा भी तोड़ा गुस्सा बहुत ही थोड़ा है। ये है कौन? ओ जी ये मेरा बेटा है, मेरी बीवी दे पहले खामंद चो। अच्छा अच्छा वाजिबा तू एवं नहीं वादे पिया। अच्छा, अपने वाली पैक करके अगे दे दी है ते हुण साडे कोलों मंग रहे हैं। डॉक्टर साहब आप तो कहते थे ये जंगजू है, मैनू तो मस्कीन जा लगन लग पिया बेचारा। अरे उसकी मोहब्बत तो देखो, अपनी बीवी के पहले खामद के बेटे से भी प्यार कर रहा है। वाह! और बीवी वापस कर दी पहले खामद को। बेटा मामू यार वैसे वाकई यार बड़ी बात है, बीवी की पहली औलाद को भी आपने सीने से लगा के रखा है। इहदे नाल प्यार ना करा ते छित्तर खावा करो। आप बेगम से डरते हैं? हाँ जी। जो बेगम चली गई है उससे भी डर रहे हैं आप? तो कोई पता हुंदा बेगम दा ते मौत दा केड़े वेले आ जाए। डॉक्टर साहब रोशनी डाले ना, नेपोलियन है और क्या कह रहा है बीवी के हवाले से? जनाब तारीख का देखिए कितना बड़ा फाते, लेकिन बीवी से इंतहाई दुखी था। अच्छा। सिजाए कि इसकी बीवी इससे 6 साल बड़ी थी, जोसेफीन, लेकिन इसके बावजूद उसने इसकी मोहब्बत की कभी कदर नहीं की। मौसूफा के शादी के बाद भी कई मुआशके चले। 6 साल मुझसे बड़ी थी, मैं कभी बेगम करके नहीं सी बुलाया। जदों बुलाया मैं कहा बुजुर्गो गल ते सुनो। अच्छा, जैसी इसकी बीवी जोसेफीन थी वैसा ही इसका भी मिजाज रहा। इसने भी मुआशकों में कोई कमी नहीं छोड़ी, हत्ता कि ये अपनी वफात से 11 साल पहले 40 साल की उम्र में इसने 19 साला दोशीजा मैरी लुइस से शादी की। नेपोलियन ने? जी हाँ। मैरी रोई तो करो सब्जी लेने गई, वापस ही नहीं आई। स्वाधीन हजरात, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, कहीं मजा आएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम्हारी वजह से तो मैं बेइज्जत हो रही हूँ। वाह बड़ी बात है, पहले तो लोग तेरे वाला मानता रखाते सन ना। मैं नेपोलियन हो के ऐसी फिक्की शोखी नहीं सी की थी। वो ਤੁਹਾਡੀ बीवी जो जांदी हुई कर गई। पहले आप इससे ये पूछें, पहले की तरह मेरे नाज नखरे क्यों नहीं उठाता? भाई उसकी वजह वेट है जी। हमें मतलब है, एक तो आप उनका वेट जरा कम किया करें, दूसरा अपना वेट जरा कम करें। वापसी पे आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। नाज़रीन, अज़दवाजी जिंदगी की कामयाबी का एक ही राज है और वो है अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग समझ लें गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, जिनमें से एक बीवी होती है और एक खामद होता है। इमरान साहब आप ये बताइए, आपके मामलात कैसे खराब हुए? क्या बताऊं इब्रार भाई, इसको सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरी तो फिक्र ही नहीं। अच्छा। सारा दिन मेहनत मजदूरी करके घर आता हूं, घर आकर खाना भी अपने हाथ से बनाना पड़ता है। अब बंदा प्यार के चक्कर में जज्बाती होकर ऐसी बात कर ही देता है। बस फिर मुंह गल्लां कड्डियां ने ना ते हुण भुगत। हाय
پیار نہ کیا ہو تو بندے کا دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے. دماغ ہو تو ہر حال میں کام کرتا ہے. بہت اچھے ایڈیاں لمیاں گلاں تے میں بھی نہیں سی چھٹیاں. ایدا منہ تے سی دیو. تمہاری وجہ سے تو میں بے عزت ہو رہی ہوں. واہ بڑی بات ہے. پہلے تو لوگ تیرے والا مانتا رکھاؤندے سن نا. میں نپولین ہو کے ایسی پھکی شوخی نہیں سی کیتی. وہ تہاڈی بیوی جو جاندی ہوئی کر گئی. اچھا محترمہ میں آپ کے خاوند کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بندہ فرتے جذبات میں ایسی باتیں کیا ہی دیتا ہے، لیکن دوسرے بندے کو بھی تو حقیقت پسند ہونا چاہیے نا. اب آپ کے لیے سارا دن وہ محنت کرتے ہیں، آپ انہیں کھانا بھی نہیں دے سکتی، خود آگے کھانا بناتے ہیں. ٹھیک ہے کھانا میں ٹائم پر دے دیا کروں گی. پہلے آپ اس سے یہ پوچھیں کہ مجھے اگنور کیوں کرتا ہے، پہلے کی طرح میرے ناز نخرے کیوں نہیں اٹھاتا. بھائی اس کی وجہ ویٹ ہے. جی ہمیں مطلب ایک تو آپ ان کا ویٹ ذرا کم کیا کریں، دوسرا اپنا ویٹ ذرا کم کر لیں. جی آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے. نہیں ہم سب مل گئے. آپ تو چاچا شکلوں میں نیش لگ رہے ہوں. چلیں جی یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کافی حد تک. عروبہ کی طرف چلتے ہیں. عروبہ آپ کے پاس کیا انٹرسٹنگ انفارمیشن؟ جی آج بھی میں آپ کے لیے چن چن کے انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آئی ہوں جو آپ کو یقیناً پسند آئیں گے. ارے واہ، باغات میں سے چن چن کے ویڈیوز لاتے ہیں. ویڈیو چننے والی کڑی پہلی باری ویک. آپ نے منفرد طریقوں سے کام کرنے والے حجام تو دیکھ ہی لیے ہیں. کوئی آگ لگا کر کام کرتے ہیں تو کوئی ٹوکوں سے بال کاٹتے ہیں، لیکن اس ویڈیو والے حجام نے تو حد ہی کر لی. دیکھیے تو ویکھو اودی کو کینچی چک لے گئے تو چھینی تھوڑے نال وال کٹن لگ پے. اجے میں وڈی تے انہاں نوں مار پئی. کیوں؟ انہاں نے بکرا حلال کرنا چھری لبی نہیں تے چھینی تھوڑے نہ کرن لگ پے. ایسا کیوں؟ بکرا حلال کرنا کہ ٹھوکنا سی. یار اس نائی نو تے میری فوج چ ہونا چاہیے. اور تیری فوج چ نہیں ہے سامی خالی نے. خالی فوج نے بنائی نہیں تا ہی تے بندے لب رہے ہیں. ڈیڈی میں نے اسے اسپائکس بنوانے ہیں. یہ نائی بھی مجھے بیوی کا ستایا وہی لگتا ہے. یعنی تم بھی نہیں ہو. ایسے اداروں سے کٹنگ کرانے سے انسان کی ارادے پختہ ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے بچپن میں اس کے والدین نے کہا ہوگا جو کام کرنا ٹھوک بجا کے کرنا. صرف انسانوں کو ہی نہیں کسی سے الرجی ہو جاتی، بعض اوقات کسی جانور کو بھی انسان پسند نہیں آتا. جیسے کہ اس ویڈیو میں ہاتھی کو نہیں آیا. وہ بار بار اس کے پاس آ رہا تھا میرا خیال ہے. ویسے ہاتھی کی اگر آواز ہوتی نا تو اس نے ضرور ساتھ کہہ رہے ہونا تھا اور تو پیچھے ہو. ویسے بڑے مدبرانہ طریقے سے اس نے یہ اس کو اکلتی ماری ہے. گور اور وہ بندہ ہمارے بھانجے کو ایسی لات مچتی یہ تو قیامت تک واپس نہ آتا. یار اس ہاتھی نو تے میری فوج چ ہونا چاہیے. او تو گل سن فوج تینوں میدے دی بنا دواں. ہر بندہ تیری فوج چ ہونا چاہیے. گل کرن دیا یار. یہ اپنے ماں پیو نو بھی کہہ دینا تانوں تے میری فوج چ ہونا چاہیے. تیری فوج سب نو ہونا چاہیے تیرے کلے تو علاوہ. تو کلا ہی کہندا ہوویں. ڈیڈی میں نے یہ ہاتھی لینا ہے. یا شاپر لیا تینوں دے دینا. ایڈا بڑا رکھیں گا کتنے؟ ڈیڈی تیری تان چ. وہ تو ہائے اس ہاتھی نے بھی عشق کیا ہوگا. اس لیے تو گدوں کی طرح ٹانگیں مار رہا ہے. اچھا ابرار بھائی بیگم کے حوالے سے میری ایک طویل نظم ہے، اس میں سے ایک بند آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ کے پی کے پنجاب کی یا پھر سندھ بلوچستان کی. آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی. واہ واہ. 2 گھنٹے جب بیگم صاحبہ اپنے میکے جائیں، 2 گھنٹے جب بیگم صاحبہ اپنے میکے جائیں، گھر میں شوہر خود اپنی شادی کی فلم لگائیں. فلم کو اینڈ سے شروع کریں، ریوائنڈ میں دیکھیں ساری. فلم کو اینڈ سے شروع کریں، ریوائنڈ میں دیکھیں ساری. سب کچھ واپس جاتا دیکھیں باری باری باری. اور رخصتی والا سین جو دیکھیں دل میں ٹھنڈ پڑ جائے. واہ 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 واہ. رخصتی والا سین جو دیکھیں دل میں ٹھنڈ پڑ جائے. بیگم کار سے اترے واپس اپنے گھر وڑ جائے. اور دودھ پلائی کی سب ڈوبی رقمیں واپس آئیں. دودھ پلائی کی سب ڈوبی رقمیں واپس آئیں. اتنے پیسوں میں تو اپنی بھینس خرید لے آئیں. اور مظلوموں نے اپنی مشکل یوں بھی ہے آسان کی. آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان. واہ 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 واہ. تہاڈے نال بیٹھا ہے پیڑھی دا پاوا. واہ کیا اچھا شیر کا ڈاکٹر صاحب. چاہے 2 سال بعد کہا. جی مزہ آیا. دیکھو جی ڈاکٹر صاحب قابل آدمی تو ہے نا. 2 مہینے قابل رہے. وہ تو پھر کسی قابل نہیں رہے انہوں نے ادھر بھیج دیں. پھر اس کو قابل نٹ پوائے نے دے ادھر آئے.
डैडी मैंने वो बालों वाली डैन लेनी है। खवातीन हज़रात, ये था आज का दर्जा शरारत, जिसमें शरारतों का सिलसिला इंशाल्लाह यूं ही जारी रहेगा। आज हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया, इस गीत के साथ हमें इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। आ जाओ जी। Never ever gonna let you go. You're always gonna be my baby. You are my heart and soul, and I'm your lady. Ain't no other guy that I need. You're the one that makes me complete. Boy, you're my life, my world, my everything. भुला